میں آپ سب مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب جانشین ختم نبوت کے جو مجاہد عظیم مجاہد ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ کے بھی یہ وارث ہیں اور حضرت حاتم حسین رضوی صاحب کے یہ وارث ہیں۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، پبلک نیوز پہ ایک جرنلسٹ بھی ہوں، اور الحمدللہ غوث پاک کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے 3000 لوگوں کو کلمہ بھی پڑھا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بس میں ایک بات آپ کو اہم بتانا چاہتا ہوں، گستاخی کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ یورپ میں یہ قانون یہ ہے کہ ہٹلر جو ہے کہ ہٹلر کا نام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا ہے، ہولوکاسٹ سے وہ نام دیتے ہیں، اور جو کوئی اس کے خلاف بات کرے اسے جیل کی سزا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیسا ہپوکریسی ہے کہ آپ اس بات کا جو انکار کرے یہودیوں کے قتل عام کو، اسے تو جیل میں آپ ڈال دیتے ہو، جو حضور کی گستاخی کرے اس کو اعزاز دیتے ہو۔ اس سے بڑی یہ آپ کہتے ہو کہ آپ پیسفل ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم دہشت گردی ہم بھی نہیں چاہتے، ہمارے ملک میں بھی بہت کچھ سفر کیا ہے، 80,000 لوگ یہاں بھی شہید ہوئے ہیں، افواہ فوجی شہید ہوئے ہیں، کئی عاشقان رسول شہید ہوئے ہیں۔ ہم کیسے دہشت گرد ہوں گے؟ ہم تو اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، میں تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ اور میں ایک اور اہم بائبل میں لکھا ہوا ہے، بک آف لیویٹیکس چیپٹر 24 ورس 16 میں، جن کو میں انگلش میں پہلے پڑھوں گا پھر بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت پروفٹ موسیس said that those who insult God they shall be killed۔ جو کوئی خدا کی گستاخی کرے، بائبل میں لکھا ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ جینے کا حق نہیں رکھتا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے تاجدار، آمنہ کے لال، خاتم النبیین، امام العالمین کی گستاخی کرے، وہ جینے کا حق نہیں رکھتا، اسے حکومت سزا دے۔ اگر بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی بھی گستاخی ہمیں نہیں برداشت، کسی نبی کی، کسی بھی نبی کی۔ میں آپ سب مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب جانشین ختم نبوت کے جو مجاہد عظیم مجاہد ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ کے بھی یہ وارث ہیں اور حضرت حاتم حسین رضوی صاحب کے یہ وارث ہیں۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، پبلک نیوز پہ ایک جرنلسٹ بھی ہوں، اور الحمدللہ غوث پاک کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے 3000 لوگوں کو کلمہ بھی پڑھا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ بس میں ایک بات آپ کو اہم بتانا چاہتا ہوں، گستاخی کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ یورپ میں یہ قانون یہ ہے کہ ہٹلر جو ہے کہ ہٹلر کا نام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا ہے، ہولوکاسٹ سے وہ نام دیتے ہیں، اور جو کوئی اس کے خلاف بات کرے اسے جیل کی سزا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیسا ہپوکریسی ہے کہ آپ اس بات کا جو انکار کرے یہودیوں کے قتل عام کو، اسے تو جیل میں آپ ڈال دیتے ہو، جو حضور کی گستاخی کرے اس کو اعزاز دیتے ہو۔ اس سے بڑی یہ آپ کہتے ہو کہ آپ پیسفل ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم دہشت گردی ہم بھی نہیں چاہتے، ہمارے ملک میں بھی بہت کچھ سفر کیا ہے، 80,000 لوگ یہاں بھی شہید ہوئے ہیں، افواہ فوجی شہید ہوئے ہیں، کئی عاشقان رسول شہید ہوئے ہیں۔ ہم کیسے دہشت گرد ہوں گے؟ ہم تو اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، میں تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ اور میں ایک اور اہم بائبل میں لکھا ہوا ہے، بک آف لیویٹیکس چیپٹر 24 ورس 16 میں، جن کو میں انگلش میں پہلے پڑھوں گا پھر بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت پروفٹ موسیس said that those who insult God they shall be killed۔ جو کوئی خدا کی گستاخی کرے، بائبل میں لکھا ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ جینے کا حق نہیں رکھتا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے تاجدار، آمنہ کے لال، خاتم النبیین، امام العالمین کی گستاخی کرے، وہ جینے کا حق نہیں رکھتا، اسے حکومت سزا دے۔ اگر بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی بھی گستاخی ہمیں نہیں برداشت، کسی بھی نبی کی۔